الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ سیریز گلستان قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کریں گے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں اس سیریز کے بارے میں کہ اس کا مقصد قرآن کی تفسیر بیان کرنا یا نئے معنی بیان کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ ایک قرآن فہمی، ایک قرآن کا شوق، قرآن کا ذوق پیدا کرنا ہے کہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن کی بنیادی معلومات ہوں کہ قرآن میں کون سے احکامات کہاں ہیں، کون سی صورت جو ہے وہ کس آئیڈیے کو یا کس تصور پہ بحث کرتی ہے، اس کی بات کرتی ہے۔ تو یہ والی بات ہے بس۔ تو انشاءاللہ سورہ فاتحہ ہم نے پچھلے پروگرام میں اس کا تذکرہ کیا تھا۔ انشاءاللہ آج سورہ بقرہ جو کہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، کوشش کروں گا کہ اس کو مختصر انداز میں اس کو کور کر لوں ایک ہی اس کی پارٹ میں، لیکن اگر نہیں ہو سکا تو اس کے دو انشاءاللہ حصے کر لیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیسے چلتی ہے بات آگے۔ تو آئیے سورہ بقرہ کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ پہلی بیسک باتیں سورہ بقرہ کے بارے میں کہ یہ سورہ مدنی سورت ہے، گو کہ اس کی کچھ آیات مکہ کے اندر بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ مدنی کہلاتی ہے، اور میں پہلے بتا چکا ہوں مکی اور مدنی کا فرق، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کے اوپر میرے دوسرے کلپس میں کہ مکی اور مدنی کیا صورتیں، ان کو کیوں مکی یا مدنی کہا جاتا ہے۔ تو سورہ بقرہ ایک مدنی صورت ہے، اور اس سورہ میں آیات ہیں 286 اور کلمات ہیں 6221 اور حروف ہیں 25500۔ یہ بات معارف القرآن کے اندر مفتی صاحب نے لکھی ہے ابن کثیر کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، قرآن کا ذوق اور شوق، اور قرآن کے جو علماء ہیں، قرآن کے اوپر کام کرنے والوں نے قرآن پہ اتنی محنت کی ہے کہ انہوں نے اس کے ایک ایک حرف تک کاؤنٹ کر کے لکھ لیے، اور کچھ لوگوں نے اس کے تمام نقطے جو جس میں آئے ہیں، جتنے اعراب لگے ہیں، وہ تک لوگوں نے، ماہرین قرآن جو مفسرین ہیں، انہوں نے جمع کر رکھے ہیں، قرآن کا ذوق رکھنے والے اور قرآن کا شوق رکھنے والے۔ تو اسی طرح یہ ہمیں معلومات مل رہی ہیں کہ اس کے اندر آیات 286، کلمات 6221 اور حروف جو ہیں وہ 25500 ہیں۔ اچھا، کچھ اس کے فضائل سورہ بقرہ کے شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں دوسری معلومات کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور ہم نے علماء سے سنا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور اگر کوئی شیاطین کے اثرات ہوں تو کوئی آسیبی اثرات ہوں تو وہ بھی گھر سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو چاہیے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، اور کیونکہ کافی لمبی ہے، 2 سپاروں سے اوپر جاتی ہے، تو اگر روز نہیں تو مہینے یا 1-2 مہینے میں ایک آدھ بار گھر کے اندر سورہ بقرہ کو جو ہے پڑھ لینا چاہیے، اور اگر آپ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم اس کی ریکارڈنگ چلا دیں۔ یہ بھی ہم نے علماء سے سنا کہ اس کی جو ہے ریکارڈنگ، اس کی تلاوت چلا دینی چاہیے گھر کے اندر، کہ گھر کے اندر اگر کوئی برے اثرات ہیں تو اس سورت کی برکت سے وہ اثرات دور ہو جاتے ہیں، تو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، سیدنا ابو ہریرہ ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اس کی ایک آیت تمام آیات میں اشرف و افضل ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی جو کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت بھی ہے، اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ آیات شیاطین اور شیاطین سے حفاظت اور دوسرے کسی بھی نقصان سے حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے۔ تو یہ آیت بھی اس سورت کے اندر شامل ہے، اور اس آیت کو یہ سب سے بڑی سورت، جیسے میں نے آپ بتایا، یہ سب سے بڑی سورت بھی ہے، اور اس کے اندر جو مفسرین نے لکھا ہے، معارف القرآن میں لکھا ہے کہ اس کے اندر 3 مضمون بیان ہوئے ہیں بیسیکلی۔ پہلا، اس میں اللہ کی ربوبیت، اللہ کا پروردگار ہونا، اللہ کا مالک ہونا، اللہ کا حاکم ہونا، اس کا بیان ہے یہ اس سورت کے اندر۔ پھر دوسرے نمبر پر اس میں ہے کہ اللہ کی عبادت کا بیان ہے، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو عبادت کی مستحق ہے، اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور سے مدد طلب کرنا یہ صحیح نہیں، تو اس کا بیان ہے۔ اور تیسرے اس کے اندر وہ دعا ہے، اس دعا کا طلب ہدایت کی نصیحت ہے کہ ہدایت کی طلب کی گئی ہے، وہ دعا جو سورہ فاتحہ میں جو ہے مانگی گئی تھی، اس کو اب کیسے آگے لے کے چلا جائے، اہدنا الصراط المستقیم، تو اس طلب ہدایت کا جو وہ مضمون ہے وہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔
چلیے چلتے ہیں اس. اور دوسری ایک بات، ہاں اہم بات، کہ سورہ اتنی بڑی ہے اور اس کے اندر اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں کئی احکامات ہیں اور کئی مسائل ہیں، کئی نصیحتیں ہیں. تو اسی لیے سیدنا فاروق اعظم نے اس سورہ کے اوپر 12 سال انہوں نے اس سورہ کی تعلیم جو ہے اس سورہ کے اوپر خرچ کی، اس صورت کے اوپر جو ہے انہوں نے لگائے اس کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے. اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب انہوں نے 12 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں اب میں نے سورہ بقرہ کی پوری تفسیر مکمل کر لی ہے، اس کے ایک ایک احکامات کے بارے میں جو ہے میں نے علم حاصل کیا ہے، پھر انہوں نے باقاعدہ ایک دعوت دی، ایک اونٹ کاٹا اور لوگوں کی دعوت کی. تو 12 سال صرف کیے سورہ بقرہ کے اوپر. تو اس میں ہم لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ جو لوگ قرآن کا صرف ترجمہ پڑھ کر اور صرف اور تھوڑی سی تفسیر پڑھ کے وہ قرآن کے بہت بڑے عالم اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں، تو اس میں یہ تھوڑا اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن کے علوم جو ہیں وہ بڑے وسیع ہیں اور ہر وقت انسان جو ہے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہی رہتا ہے. تو یہ سمجھ لینا کہ تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لیا یا تھوڑا سا کسی کوئی کلپ سن لیا تو ہم نے قرآن کو اچھی طرح سمجھ لیا، یہ ایک غلط فہمی ہے. جب سیدنا فاروق اعظم جیسا بڑا صحابی، خلیفہ راشد، وہ ایک اس صورت کو سمجھنے میں 12 سال لگا رہا ہے، تو پھر جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا شرف بھی حاصل ہوا، ان کو اتنا وقت لگ رہا ہے، تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم قرآن کے بارے میں بڑے بڑے داموں سے بچیں اور اس کو اس نیت سے پڑھیں کہ ہم نے سیکھنا ہے اور مرتے دم تک سیکھتے رہنا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے سیکھ لیا، ہم نے سب کچھ پڑھ لیا، ہمیں آ گیا قرآن کے بارے میں. مرتے دم تک قرآن کی تعلیمات کے بارے میں ہمیں یہ نیت کر لینی چاہیے کہ ہم اس کے اندر جو علوم ہیں، اس میں جو نصیحتیں ہیں، اس میں جو پیغام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے ایک طالب علم کے طور پر. تو سیدنا عمر فاروق نے 12 سال لگائے اور ان کے بیٹے جو تھے سیدنا عبداللہ بن عمر، انہوں نے وہ 8 سال بتاتے ہیں کہ 8 سال انہوں نے سورہ بقرہ کے اوپر صرف کیا اور اس کی تعلیم حاصل کی اور اس کی تفسیر پر انہوں نے 8 سال لگائے. تو سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم سے. اب یہ الف لام میم کیا ہے؟ یہ کہلاتے ہیں حروف مقطعات، اور یہ قرآن کی کچھ دوسری صورتیں بھی اس طرح شروع ہوتی ہیں، حامیم عین سین قاف. تو دوسری صورتیں بھی ان حروف کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات. اور ان کے بارے میں مفسروں نے لکھا ہے کہ یہ بھید ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان بھید ہیں یہ الفاظ جو ہیں. تو ان کا صحیح، ان کا کوئی ترجمہ یا ان سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی ہیں، اپنی رائے کا اظہار کیا ہے مختلف قرآن کے علماء نے اور مفسرین نے. لیکن یہ کیا ہیں، قطعی طور پر ان کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن کے یہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی کیا ہیں. تو یہ شروع ہوتی ہیں الف لام میم سے. پھر اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہ جو ھدی للمتقین ہے، اور یعنی کہ یہ کلام ہے اللہ کا، اور اس کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، اور راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو، ھدی للمتقین. تو یہ آیت یہاں پر لنک کر جاتی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ، جس میں کیا کہا گیا تھا، اہدنس، کیا دعا مانگی گئی تھی، اہدنس صراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. تو اب وہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ وہ سیدھا رستہ ہے وہ یہ کلام، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو کہ بے شک اللہ کی کتاب ہے، اور ھدی للمتقین، کہ اس دعا کا جواب اب یہاں سے شروع ہے. تو اس آیت کا ایک جو حکمت جو اس کو سورہ فاتحہ کے بعد رکھنے کی جو بتائی گئی، مفسرین نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دعا جو سورہ فاتحہ میں مانگی گئی، اس دعا کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ھدی للمتقین سے جو جواب شروع ہے. تو پھر وہ آخری قرآن تک جو ہے، ناس تک، جو سورہ ناس ہے اس تک جو جتنے احکامات آئے ہیں، جو بیان آئے ہیں قرآن کے اندر، وہ اس دعا کا جواب ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اور یہاں سے یہ ھدی للمتقین یہ بتا رہی ہے کہ یہ شروع ہو رہا ہے کلام، کہ یہ کتاب ہے اللہ کی، اور یہی وہ راہ بتلائے گی، یہی وہ کتاب ہے جو ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کے سوا کچھ ہدایت کا ذریعہ. یہی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی مانو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی مانو، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے راستے پر چلو، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں،
ان کا رستہ، وہ رستہ بتاتی ہے یہ کتاب. اور یہ کتاب یہاں سے اب یہ سورہ بقرہ سے شروع ہو رہی ہے اور آخر تک اب اسی دعا کا پر کے قبول ہونے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ انہی لوگوں میں شامل ہوں جو اہدنا الصراط المستقیم، جو سیدھے رستے پر چلے تھے، تو کیسے چلیں گے؟ وہ ھدی للمتقین سے آگے اس کا بیان ہے. تو یہاں سے لے کر آخر قرآن تک جواب ہے اہدنا الصراط المستقیم کا، جو بندوں کی طرف سے ہوا تھا. اور اس میں تفسیر کے اندر، تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ ساری جو اطاعتیں ہوتی ہیں ان اطاعتوں کی اصل میں 3 ہوتی ہیں، 3 ان کی جڑ ہیں. اور وہ ایک ہوتی ہے وہ باتیں جو دل سے تعلق رکھتی ہیں، کہ دل میں ماننا، دل میں اللہ کی محبت رکھنا، دل میں اللہ کا خوف رکھنا، دل میں اللہ کے رسول کی محبت رکھنا. یہ ہے ایک بات. دوسری بات ہے کہ انسان کی دوسری اطاعت کا جو پہلو ہے وہ بدن سے متعلق رکھتا ہے، کہ انسان اپنے بدن سے کوئی غلط کام نہ ہونے دے، اپنے جسم کو کسی غلط کام کی طرف نہ لے جائے. اور تیسری جو اطاعت ہے وہ ہے مال سے ہوتی ہے. وہ اطاعت جو متقین جس راہ پر چلتے ہیں اطاعت والی، وہ اس کی تیسری راہ کیا ہے؟ وہ مال سے، کہ جو مال ہے وہ حلال طریقے سے کمایا جائے اور حلال طریقے سے خرچ کیا جائے. تو جتنی بھی اطاعتیں ہیں اللہ رب العزت کی، وہ ان 3 میں سے ہی نکلتی ہیں. یا تو آپ کے دل کے معاملات ہوتے ہیں کہ اپنے دل کی صفائی رکھیں، اپنے بدن کو جو ہے اپنے جسم سے کوئی غلط کام نہ ہونے دیں، اور آپ کو جو اللہ نے مال دیا ہے اس مال کو کسی غلط کام پر خرچ نہ کریں یا کسی غلط طریقے سے اس مال کی کو جو ہے نہ کمائیں. پھر اس سے آگے چلتے ہیں. سورت کے اول سے لے کر آیت نمبر 20 تک 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے: مومنوں کا، پھر کافروں کا، اور پھر منافقوں کا. پھر آیت نمبر 23 کے اندر وہ جو بات ہم سنتے ہیں کہ ایک چیلنج اللہ رب العزت نے دیا تھا اس وقت مشرکین کو، کہ تم ایک آیت اس جیسی بنا لاؤ، یہ اکثر ہم نے بات سنی ہے. تو اس کا وہ آیت نمبر 23 کے اندر آتا ہے، فاتو بصورت من مثلہ، تو لے آؤ اور ایک صورت اس جیسی. تو وہ جو چیلنج ہے وہ آیت نمبر 23 کے اندر ہے. تو یہ والی بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو باتیں ہم قرآن کی سنتے رہتے ہیں، کہ اکثر ہم نے سنا ہے کہ اس بات کا بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ ایسی ایک صورت بنا کر لیا، لیکن وہ کہاں ہے؟ تو آیت نمبر 23 کے اندر ہے. اور پھر آیت نمبر 26 کے اندر ایک اور ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ کیونکہ مشرکین مکہ اعتراض کیا کرتے تھے بعض بار قرآن کے اوپر کہ قرآن میں چھوٹی موٹی چیزوں کا ذکر کیوں آتا ہے، جیسے مچھر، مکھی، چونٹی وغیرہ، اس کا ذکر کیوں ہے؟ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کرتے تھے کہ آپ بتاتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، واحد اللہ ہے، سب سے بڑا ہے، اور وہی واحد عبادت کے لائق ہے، تو پھر وہ اتنا بڑا اتنی عظمت والا رب ہے، تو وہ چھوٹی موٹی چیزوں کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ تو اس میں آیت نمبر 26 میں اللہ نے کہا کہ اللہ چاہے تو مچھر کا بھی ذکر کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے. کیونکہ اللہ کے نزدیک چھوٹا بڑا ہونا تو یہ ہم انسانوں کے نزدیک ہے، اللہ کے نزدیک ایک مچھر ہو یا ہمالیہ کا پہاڑ ہو، یہ سب اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، کن فیکن کا نتیجہ ہیں. اللہ رب العزت نے چاہا اور بن گئے. اور جب اللہ رب العزت ان کو مٹانا چاہیں گے تو سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں یہ فنا ہو جائیں گی. تو وہ چاہے اب مچھر ہو یا چاہے وہ جیسے میں نے کہا کہ کوئی ہمالیہ کا پہاڑ ہو، ماؤنٹ ایوریسٹ ہو، اس کو بھی اگر اللہ برباد کرنا چاہیں تو وہ تباہ کرنا چاہیں، ختم کرنا چاہیں تو وہ ایسے غائب ہو جائے گا جیسے کہ سرے سے موجود ہی نہیں تھا. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں چھوٹی مثال دوں یا بڑی مثال دوں، یہ میں مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، میری مرضی. اور اللہ کے نزدیک چھوٹا بڑا تو ہم انسانوں کے نزدیک ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک تو ہر چیز چاہے بڑی ہو، چاہے جسمانی اعتبار سے بڑی ہو یا چاہے مالی اعتبار سے بڑی ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ اللہ کے نزدیک تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں. تو یہ اس کا ہے. اچھا، دوسرا اس صورت کے اندر تمام جو بنیادی احکامات ہیں، جو بنیاد جن پہ اسلام کی قائم ہے، توحید ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کا حکم بھی اس آیت کے اندر ہے، اس صورت کے اندر موجود ہے. اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک پہلی بار قرآن میں، اس کا تذکرہ بھی پھر آگے مختلف صورتوں میں اور بھی آیا ہے، لیکن پہلی بار اس کا تذکرہ اسی صورت کے اندر آیا ہے، سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 83 کے اندر، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو یہ، اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو علم دیا تھا اس کا ذکر ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی جب تخلیق کی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، سے کچھ سوالات پوچھے، وہ نہ بتا سکے. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے وہ باتیں بتا دیں. تو وہ علم
اللہ رب العزت نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو علم القاء کیا تھا، ان کے دل میں ڈالا تھا، اس کا ذکر ہے۔ پھر یہ پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 43 سے، تو میں یہ بنیادی باتیں جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں ظاہری بات ہے بہت بڑی صورت ہے تو اس کے اندر بہت سارے معاملات ہیں، لیکن ایک بنیادی خاکہ آپ کے سامنے اس کا رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آیت نمبر جو 43 سے 43، اس میں نماز باجماعت پڑھنے کا حکم ہے، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ تو اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے کسی دین میں باجماعت نماز پڑھنے کا تصور نہیں تھا۔ یہ باجماعت نماز پڑھنے کا تصور امت محمدیہ کو دیا گیا، اور وہ سورہ بقرہ کے ذریعے دیا گیا، اور وہ ہے آیت نمبر 43۔ پھر اس میں آگے صبر جو ہے، صبر کا ذکر ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ پھر اس میں بنی اسرائیل کو تمام عالم پر فضیلت حاصل تھی، آیت نمبر 47 میں اس کا ذکر ہے، لیکن جب انہوں نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا مقابلہ کیا تو مغضوبی علیہم، جو وہ سورہ فاتحہ کے اندر آتا ہے غیر المغضوبی علیہم، تو وہ غضب کا شکار ہوئے اللہ کے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیغام کا انکار کیا۔ آیت نمبر 55 میں ان 70 لوگوں کا ذکر ہے جن کو حضرت موسیٰ منتخب کر کے کوہ طور پر کلام الہی سنانے لے گئے تھے، اور انہوں نے سننے کے بعد کہا تھا کہ پردے کے پیچھے سے نہیں، ہمیں جو ہے اللہ کو ہمارے سامنے، ہم اللہ سے کلام کر سکیں، ہمارے سامنے اللہ کو جو ہے نا ہم دیکھ سکیں اللہ کو۔ تو انہوں نے جب یہ سرکشی کی تھی تو ان کے اوپر جو ہے وہ ایک تجلی گری تھی، ایک بجلی گری تھی، جس سے وہ سارے ہلاک ہو گئے تھے، اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر زندہ ہوئے تھے۔ تو یہ آیت نمبر 55 میں ان 70 لوگوں کا ذکر ہے۔ اور پھر آیت نمبر 57 میں من و سلوہ، من و سلوہ ہم نے بہت بار اکثر ذکر میں آتا ہے، من و سلوہ کی بات ہوتی ہے، تو یہ من و سلوہ اس کا ذکر جو ہے وہ بھی اسی صورت کے اندر ہے، آیت نمبر 57 کے اندر۔ من کیا تھا؟ من ایک میٹھی چیز تھی، جو کہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ ایک دھنیا کے دانے کے برابر چھوٹی میٹھی سی چیز تھی، جو آسمان سے گرا کرتی تھی، اور اس کے ڈھیر لگ جایا کرتے تھے، اور اسے بنی اسرائیل جو ہے وہ اس کو جمع کر لیا کرتے تھے، اور اس سے جو ہے وہ ان کی خوراک کا کام دیا کرتی تھی۔ اور سلوا جو ہے ایک پرندے کا نام تھا، جو کہ بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ تھا، اور وہ پرندہ جو ہے وہ آیا کرتا تھا اور اس کا یہ شکار کر لیا کرتے تھے، اور پھر اس کو یہ کھایا کرتے تھے۔ لیکن وہاں تفاسیر کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہی آیات میں ان بات کا بھی ذکر کہ انہیں ان کا ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا، کہ جتنا تمہیں کھانا ہو اتنا کھا لیا کرو، لیکن اس کے علاوہ مزید ذخیرہ کر کے نہ رکھا کرو۔ لیکن بنی اسرائیل نے جو ہے وہ انہوں نے اس کا ذخیرہ کرنا شروع کیا اس گوشت کا، اور پھر وہ گوشت سڑنا شروع ہو گیا۔ پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو گیہوں، پیاز اور ککڑی، مسور، دالیں یہ سب چاہیے، تو انہوں نے ناشکری جو ہے کرنا شروع کر دی۔ پھر وہ جب ظاہری بات ہے وہ نکالے گئے تھے تو وہ ایک جنگل میں تھے، جنگل میں بھٹک رہے تھے، جب تھک گئے تو انہیں پھر ایک شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، جس شہر کا نام تھا، اور یہ انہی آیات کے درمیان میں آیات نمبر 57 58، اور شہر کا نام تھا اریحا، اور اس میں قوم عاد، قوم عمالقہ جس کا نام تھا وہ وہاں مقیم تھی، اور انہیں حکم دیا گیا تھا، یہ ہے آیت نمبر 58 کے اندر انہیں حکم تھا۔ اب یہ ان نافرمانیوں کا ذکر ہے یہاں پر، کہ جو یہود تھے انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کس طریقے سے کی، تو ان کا ایک بڑا تفصیلی ذکر اس صورت کے اندر ملتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے انہیں اس شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تو انہیں کہا کہ حطتن، یہ کہہ کے حطتن کہتے ہوئے داخل ہو، کہ اپنی جو ہے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اور اپنی گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے اس طرح جھکو، مگر انہوں نے اس کی بجائے جو ہے حنطتن یہ کہتے ہوئے کہ گیہوں کہتے ہوئے وہ داخل ہوئے، یہ کہتے ہوئے وہ داخل ہونے لگے، تو انہوں نے دوبارہ اللہ کی نافرمانی کی، اور جب وہ شہر کے اندر داخل ہو گئے تو وہاں طاعون پھوٹ پڑا، اور ایک ہی دن میں 70,000 یہود جو ہے وہ مارے گئے۔ تو یہ ذکر ہے آیت نمبر 58 کے اندر۔ اور پھر گائے کے بچھڑے کا واقعہ ہے یہ آیت نمبر 61 سے آگے، اور پھر ایک اور جو ہے آیت جو ہے 79 جو ہے اس کے اندر ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ کس طرح یہ اپنی کتابوں میں تحریف کیا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے چیزیں بنا کر لکھ لیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ کلام الہی ہے، جیسے کہ توریت کے اندر انہوں نے بڑی تحریفیں کی۔ تو
اس کی ایک تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا تھا کہ آپ بڑے خوبصورت ہوں گے، آپ کے بال تھوڑے پیچواں گھنگریالے سے ہوں گے، سیاہ آنکھیں ہوں گی، میانہ قد ہوگا، یعنی کہ نہ بہت ہی لمبے ہوں گے، نہ آپ کا قد چھوٹا ہوگا، اور کھلتا ہوا گندمی رنگ ہوگا آپ کا۔ یہ توریت کے اندر یہ نشانیاں بتائی گئی تھیں آخری نبی کی۔ تو انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھیں تو انہوں نے بدل دیا اس کو، اور انہوں نے لکھا کہ وہ تو بہت جو آخری نبی ہوگا وہ لمبے قد والا ہوگا، نیلی آنکھیں ہوں گی، سیدھے بال ہوں گے۔ تو انہوں نے وہ جو نشانیاں توریت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی تھیں ان کو تبدیل کر دیا، اور ان کو تبدیل کر کے ایک دوسرا جو ہے نقشہ پیش کیا، جو قد و خال بتائے کہ آخری نبی تو ایسا ہوگا، آپ کی طرح کا تو ہوگا نہیں، تو ہماری کتاب میں تو یہ لکھا، لہٰذا ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ تو اس کا اللہ رب العزت نے اس کا ان کی نفی کی کہ یہ اپنے ہاتھ سے چیزیں بنا کر لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے کی دی ہیں۔ تو یہ ذکر تھا آیت نمبر 79 کے اندر۔ اور پھر اس کے آگے بڑھتے ہیں تو آیت جو 83 ہے 83، اس کے اندر جو ہے والدین سے، جیسے میں نے پہلے کہا، والدین سے پہلی بار حسن سلوک کا حکم جو آیا قرآن میں وہ آیت نمبر 83 کے اندر ہے، سورہ بقرہ کی 83 آیت نمبر کے اندر، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس مضمون کے اوپر والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ اور پھر یہودیوں کی نافرمانیوں کا ذکر ہے، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہود نے قتل کیا، اور پھر یہودیوں کو جینے کی حرص تھی، موت سے گھبراتے تھے، اس کا ذکر ہے آیت نمبر 96 میں 96 میں۔ اور پھر ذکر ہے کہ یہود جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہتے تھے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام وحی لا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کہنے لگے کہ یہ جبرائیل جو ہیں یہ تو جو ہے یہ فرشتہ جو ہے یہ تو ہمارا دشمن فرشتہ ہے، اگر کوئی اور فرشتہ لے کر آئے وحی تو ہم پھر مانیں گے کہ یہ صحیح پیغام ہے، یہ تو یہودیوں کا دشمن فرشتہ ہے۔ تو اس بات کا ذکر ہے آیت نمبر 98 کے اندر۔ پھر اس کے بعد اور دوسرا جو ہے ہاروت اور ماروت 2 فرشتے، ان کا ذکر ہے آیت نمبر 102 کے اندر، کہ یہ بابل شہر میں انسانوں کے روپ میں رہتے تھے، علم سحر جانتے تھے، جادو، لوگ ان سے سیکھنا چاہتے تو منع کرتے تھے کہ ایمان چلا جائے گا، لیکن کوئی اصرار کرتا تو سکھا بھی دیتے تھے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ جادو وغیرہ میں لوگ یا اس پر اعتقاد لاتے ہیں یا اللہ کے اوپر جو ہے ایمان رکھتے ہیں اور جادو وغیرہ سے بچتے ہیں، تو اس کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے جو مساجد کو جو لوگ ویران اور خراب کرتے ہیں ان پر وعیدیں ہیں 115 میں۔ مقام ابراہیم کا ذکر ہے آیت نمبر 125 کے اندر۔ اور پھر اس میں جو ہے ایک آیت نمبر 138 ہے جس میں ہے صبغت اللہ، اللہ کے رنگ کا ایک ذکر ہے۔ تو یہ میں بس بنیادی بات اس کی بتا رہا ہوں کہ یہ آیت جو ہیں ان میں اللہ کا رنگ، تو اللہ کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ نے کہا اللہ کا رنگ مومنوں کے اوپر ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ نصرانیوں کے پاس وہ کہا کرتے کہ ہمارے پاس ایک رنگ ہے، انہوں نے ایک رنگ بنا رکھا تھا زرد رنگ کا، اور وہ کہتے تھے یہ رنگ ہمارا رنگ ہے اور یہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ ان کے ہاں جو کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو اس رنگ میں ڈبا کے نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ پکا نصرانی ہو گیا، اب یہ پاک ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا اس قسم کی چیزوں پر ایمان والے یقین نہیں رکھتے، ایمان والے تو اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ کا رنگ کیا ہوتا ہے کہ وہ جس نے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ ذکر ہے آیت نمبر 138 کے اندر۔ پھر قبلہ کی تبدیلی کا ذکر ہے آیت نمبر 142 میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینے آئے تو 16-17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو یہ بھی ایک مشہور واقعہ ہے کہ جو ہم سنتے ہیں، مدینہ میں وہ مسجد بھی موجود ہے، مسجد قبلتین، کہ جہاں پر یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تھا، اور یہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ حکم آیا تھا وقت نماز ظہر کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو یہ آیات نازل ہوئیں اور حکم ملا کہ آپ اپنا رخ تبدیل کریں، تو آپ نے اپنا رخ تبدیل کر کے بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی جانب کر دیا۔ تو اس کا ذکر ہے آیت نمبر 142 میں۔ اور پھر آیت نمبر 152 کہتی ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، کہ اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا، اور پھر اس کا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ تو یہ ذکر ہے آیت نمبر 152 میں۔ اور پھر آیت نمبر 153 میں ہے مسلمانوں مدد لو صبر سے اور نماز سے۔
اور نماز اور صبر سے مدد لو، ان کی پابندی سے تمہارے کام آسان بنا دیے جائیں گے، جو اس کی تفسیر میں لکھا ہے اس آیت کی، آیت نمبر 153 کی۔ اور اس میں اس تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً تھوڑی بہت تکلیف اور پریشانی سے امتحان لیا جاتا رہے گا۔ تو یہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ تمہارا امتحان ہم لیتے رہیں گے، اسی لیے اور تمہارے صبر کو چیک کرتے رہیں گے۔ یہ آیت نمبر 153، 152، 53 اور اس سے آگے یہ والا مضمون ہے کہ آپ کا امتحان لیں گے اللہ رب العزت، اور صبر کرنا آسان نہیں ہے، اسی لیے بتا دیا، متنبہ کر دیا کہ مدد لو کس سے؟ صبر سے، اور نماز سے، نماز مدد کرے گی۔ جو لوگ پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں اور کفران نعمت نہیں کرتے بلکہ ان کو اپنے لیے صبر اور شکر کا ذریعہ بناتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے پیغمبر کی طرف سے خوشخبری دی ہے، وبشر الصابرین۔ پھر اس کے آگے یہ تھی آیت نمبر 154 سے لے کر 157 تک۔ پھر آگے اس سے آگے صفا اور مروہ جہاں ہم سعی کرنے جاتے ہیں، اور وہاں ان کا ذکر ہے، ان کی عظمت کا ذکر ہے، کیونکہ مسلمانوں کو جب یہ حکم دیا گیا تھا تو مسلمان کو اس کا طواف کرنے میں تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ کچھ تامل ہوتا تھا، وہ اس وجہ سے کہ جب یہ حکم آیا کیونکہ کافروں نے صفا اور مروہ کے اوپر بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے 2 بت، بڑے بڑے بت ان دونوں پہاڑیوں پر تھے، اور وہ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کے ارد گرد چکر لگایا کرتے تھے۔ تو جب مسلمانوں کو حکم آیا صحیح کرنے کا تو وہ تھوڑے سے ہچکچانے لگے کہ یہ تو کافر بھی کیا کرتے تھے، ہم بھی کریں۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ اس میں پھر سیدہ حاجرہ جو ہے انہوں نے کس طرح وہ صفا مروہ کا ان کا جو واقعہ اس پہ کیونکہ انہوں نے کس طرح صبر کیا تھا وہ مثال دی گئی ہے، کیونکہ پیچھے صبر کا ذکر ہو رہا تھا، اور مومنوں کو اس بارے میں پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہے تو یہ آپ کریں۔ تو یہ تھا اس میں۔ پھر اس پہ آیت نمبر 173 کے اندر اللہ رب العزت نے مردار کھانے، خون، خنزیر اور غیر اللہ کے نام پر کی جانے والی قربانیوں اور ان کا گوشت کھانے سے جو ہے منع، اس کی جو حرمت ہے، جو اس کو جو منع کیا گیا ہے، اس کو جو حرام قرار دیا گیا ہے، وہ آیت نمبر 173 کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ عموماً حلال ذبیحہ اور اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حلال کھانا ہے اور خنزیر ہم نہیں کھاتے، کیوں نہیں کھاتے خنزیر کا گوشت؟ تو اس کا ذکر بھی سورہ بقرہ کے اندر ہے، آیت نمبر 173 کے اندر۔ اور پھر آگے یہ بڑھتی ہے سورہ، اس میں پھر اور یعنی میں تیزی سے بڑھ رہا ہوں، اس میں بنیادی باتیں یہاں پر کر رہا ہوں۔ اس کے اندر جو ہے رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کو جو ہے کے علاوہ کی زکوٰۃ کے علاوہ بھی مدد کرنے کی جو ہے وہ نصیحت کی گئی ہے، یہ آیت نمبر 177 میں ہے۔ پھر قصاص جو قتل کا جو بدلہ ہے تو اس کی آیتیں جو عموماً ہم سنتے ہیں کہ قصاص کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر وہ ہے آیت نمبر 178 کے اندر۔ پھر روزہ فرض ہوا، اس کی فرضیت بھی اسی صورت کے اندر آئی، آیت نمبر 183 کے اندر۔ اعتکاف کا بیان ہے آیت نمبر 187 کے اندر۔ حج اور عمرہ آیت نمبر 196 کے اندر ہیں۔ پھر اس کے بعد اور دوسری اس میں آیت نمبر جو 233 ہے اس کے اندر دودھ پلانے کی عمر جو 2 سال ہے اس کا ذکر ہے، بیوہ کی عدت کا ذکر ہے 234 کے اندر، اور پھر دوسرے معاملات ہیں، عصر کی نماز کا ذکر ہے آیت نمبر 238 کے اندر۔ اور پھر اس میں دوسری اور بھی مختلف اس کے اندر جو ہے احکامات اس سے ریلیٹڈ جو ہیں ان آیات میں ہیں۔ اور اس کے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو ایک جو انٹرسٹنگ جو چیز جس کے بارے میں اکثر سنتے ہیں لوگ، بہت سے لوگوں نے سنا بھی ہوگا، ایک چیز ہے تابوت سکینہ، جس کو آج تک یہود ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج بھی وہ اگر آپ جائیں، آپ کو اللہ رب العزت آپ کو لے جائیں بیت المقدس، آپ کا جانا ہو وہاں مسجد اقصیٰ میں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہود مختلف جگہوں پر کھدائی آج بھی کر رہے ہیں، اور وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تابوت سکینہ۔ یہ تابوت سکینہ کیا تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یہ ایک صندوق سا تھا، اس میں کچھ تبرکات تھے،
تو لڑائی جب ہوتی تھی، جب یہ کسی سے لڑنے جایا کرتے تھے تو اس صندوق کو آگے رکھا کرتے تھے، اور اس کی برکت سے یہ دشمن پر فتح حاصل کیا کرتے تھے، اور سو اس کی ایک بابرکت صندوق تھا۔ تو پھر یہ جو ہے اس کے اوپر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک بنی اسرائیل جب ٹھیک رہے تو یہ تابوت بھی، یہ صندوق ان کے پاس تھا، لیکن جب ان کی نیت بگڑی، انہوں نے اور دوسری چیزیں شروع کر دیں، تو پھر جالوت نام کا ایک بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا، اور پھر یہ بھاگ کر بیت المقدس میں جمع ہوئے، اور پھر جالوت پھر یہ تابوت سکینہ بھی اس کے پاس چلا گیا۔ تو اس کا ذکر جو ہے آیت نمبر 284 کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو روزی دی ہے، یعنی کہ اسلام میں ایک بہت اہم جو ایک نصیحت جو قرآن سے بھی ملتی ہے، جو احادیث سے بھی ملتی ہے، کہ وہ ضرورت مندوں پر اپنے مال کو خرچ کرنے کی، مال کو جمع کر کے رکھنا جو ہے وہ اس کو ہمارا دین پسند نہیں کرتا۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، وہ لوگ جو مال جمع کر کے گنتے رہتے ہیں، ان کے میں یہ جو سورہ جو ہے اس کے اندر ان کے اوپر وعید ہے۔ تو اس کا یہ تو میں نے ضمناً عرض کر دیا وہ، لیکن اس کا جو ہے ذکر ہے کہ اپنی روزی کو ضرورت مندوں پر خرچ کرتے رہا کرو، وہ ہے آیت نمبر 254 کے اندر کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو ہم تمہیں روزی دے رہے ہیں اسے خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں۔ تو اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی ہے، آیت 255، جس کا میں نے پہلے کہا کہ وہ بڑی ہی برکت والی آیت ہے، اور شیاطین و جنات سے حفاظت والی ہے، اور ویسے بھی حفاظت کے لیے پڑھنی چاہیے، ہر قسم کی مخلوق کے شر سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی یہ ہے آیت 255۔ پھر نمرود اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور وہ ہے آیت نمبر 258 میں۔ سیدنا عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے جو وقت نصر کے دور میں ہوتے تھے، 259 آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ رب العزت سے یہ فرمائش کی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو آیت نمبر 260 میں وہ جو ایک قصہ ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے مختلف گوشت پرندے لیے، انہیں قتل کیا اور ان کو ذبح کیا، اور ان کا گوشت ملا دیا، قیمہ بنا دیا، اور انہیں پھر پہاڑ کے اوپر پھینکا، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ کس طرح سارے کے سارے وہ گوشت مختلف جگہوں سے اٹھے اور وہ دوبارہ وہ پرندے بن گئے۔ تو اس کا ذکر جو ہے وہ 260 آیت نمبر 260 کے اندر ہے۔ اور تفاسیر کے اندر لکھا ہے وہ جو جانور ابراہیم علیہ السلام نے اس کام کے لیے جن کو جو ہے ذبح کیا تھا یا جن کا گوشت ملایا تھا، وہ 4 جانور تھے۔ تفاسیر میں لکھا ہے، تفسیر عثمانی میں، وہ مور تھا، مرغ تھا، کوا تھا اور کبوتر۔ تو ان 4 پرندوں کو لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا، ان کا گوشت آپس میں پوری طرح ملا دیا، اور ملانے کے بعد مختلف جگہوں پر پہاڑ کے اوپر ڈالا، اور یہ دوبارہ لیکن اللہ کے حکم سے دوبارہ وہ گوشت اٹھا، الگ الگ جس کا جو گوشت تھا وہ اس سے ملا، اور وہ پرندہ دوبارہ بن گیا۔ تو اس کا ذکر ہے آیت نمبر 260 میں۔ اور پھر آیت نمبر 266 کے اندر ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور احسان نہ جتانا۔ آیت نمبر 266 بڑا اہم ایک نصیحت ہے کہ خرچ کر احسان جتانے سے منع فرمایا گیا ہے، یہ بھی آیت نمبر 266 کے اندر ہے۔ اور پھر مانگنے والے کو نرمی سے جواب دینا اور درگزر کرنا، یہ آیت نمبر 263 کے اندر ہے۔ اور ریاکاری سے صدقہ کرنے کی مثال دی گئی ہے، وہ بھی آیت 264 کے اندر ہے۔ اور صدق نیت سے ریاکاری کے بغیر خیرات 265۔ تو یہ 262 سے لے کے 65 تک یہ صدقہ خیرات، اور اس میں ریاکاری سے بچنے کی جو ہے نصیحت کی گئی ہے کہ ریاکاری کرنا اور کسی کی مدد کر کے خاص طور پر جتانا کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے، اور اس کو جو ہے اپنا احسان مند بنانا اور یہ چاہنا کہ وہ جو ہے ہمارے سامنے جھک کر رہے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو وہ بھی جو ہے اس آیت کے اندر۔ اور پھر اللہ رب العزت نے پھر یہ بھی ہے کہ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہے، یہ آیت نمبر 267 کے اندر ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو حرام کی کمائی کرتے ہیں اور حرام کی کمائی سے پھر کچھ لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ
ایسے معاملات کافی عام ہو گئے ہیں کہ جب لوگ رشوت خوری، حرام سے مال، خاص طور پر ہمارے ملکوں میں کہ رشوت سے مال بنانا، چوری سے مال بنانا، کسی کا حق مار کے مال بنانا، اور پھر اس کے بعد مساجد تعمیر کر دینا، اور پھر اس کے بعد جو ہے کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دینا، کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دینا. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم حرام مال سے جو یہ صدقے دو گے نا، یہ مجھے قبول نہیں ہے، کیونکہ تم یہ 2 نمبری اللہ رب العزت کے ساتھ چلے گی نہیں. تو اس کا ذکر ہے آیت نمبر 267 267 میں کہ حرام مال سے اللہ نے کہہ دیا تمہارے حرام مال کے صدقے میں قبول نہیں کروں گا، چاہے تم کتنی چالاکیاں دکھاتے رہو. مجھے پتہ ہے کہ تم مال خوب بنا رہے ہو، اور پھر تھوڑا سا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے سمجھ رہے ہو کہ تمہارا یہ سارا مال پاک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں اور ذکر ہے آیت نمبر 268 کے اندر جو ہے کہ وہ شیطان جو ہے وہ فقر سے ڈراتا ہے، اور اس سے آپ کو یہ اس بات کا خوف دلاتا ہے کہ تم اگر مال خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں تو جو ہے وہ تمہارا مال ختم ہو جائے گا، یا تم فقیر ہو جاؤ گے، اور تمہیں جو ہے فحش کاموں کی جانب جو ہے وہ راغب کرتا ہے. اس کا ذکر ہے 268 میں. پھر آیت نمبر 271 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ خیرات چھپا کر اور دکھا کر دونوں کرنے کا حکم ہے، بشرطیہ کہ ریاکاری نہ ہو. تو اس آیت نمبر جو 271 ہے اس کی تفسیر میں، تفسیر عثمانی کے اندر یہ لکھا ہے کہ خیرات جو ہے وہ چھپا کر بھی کی جائے اور دکھا کر بھی کی جا سکتی ہے. دکھا کر کرنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہو، کہ لوگ دیکھیں کہ ہاں جی زکوٰۃ، خیرات، صدقات کیے جا رہے ہیں، تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ترغیب حاصل کریں کہ ہاں بھائی مال کما کر اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے. لیکن جب دکھایا جائے تو اس میں کیونکہ نیتوں کا حال تو اللہ رب العزت جانتے ہیں، تو نیت تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ سے نیت تو چھپے گی نہیں، آپ کے دل میں جو ہے وہ اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے. تو آپ دکھا کر بھی کریں لیکن نیت یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں کہ دیکھو میں کتنا خرچ کرتا ہوں اللہ کی راہ میں. تو لیکن اگر ارادہ یہ ہو کہ میرے اس بتانے سے دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ملے گی اور لوگ خرچ کرنا چاہیں گے اللہ کی راہ میں، محتاجوں کی مدد کرنا چاہیں گے، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، بشرطیہ کہ نیت دکھاوے کی نہ ہو. پھر آیت نمبر 274 میں جو ہے تک جو ہے یہ خیرات اور صدقات کا بیان اور ان کی فضیلت ہے. پھر بہت اہم معاملہ جو کہ ہم مغرب میں رہنے والوں کے لیے بڑا اہم ہے، وہ ہے سودی معاملات سے بچنا، سود، ربا، اس سے بچنا. اس کے خلاف جو بیان ہے وہ آیت نمبر 275 سے لے کر 279 تک، 275 سے لے کر 279 تک وہ جو آیت ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون، یہ پوری آیت ہے. یہ اس میں جو ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ سود کے کو لینے کو سخت اس پر وعید آئی ہے اور سود کو سختی سے منع فرمایا ہے. اور ہم جو مغربی ممالک میں رہتے ہیں ہمیں ان بات پر ضرور احساس کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا سودی معاملات میں جکڑ رکھا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر آیت نمبر 276 کے اندر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو. تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ سود کا مال چاہے تم کتنا ہی بنا لو گے وہ ایک دن مٹ کے رہے گا، وہ ایمان والوں کو سود بچے گا نہیں. تو سودی معاملات کر کے بہت سے لوگ آ جاتے ہیں کہ بھئی سود لینے کا ہے دینے کا نہیں. تو احادیث کے اندر تو لینا دینا اور ان کے کھاتوں پہ گواہ بننا سب کے اوپر جو ہے سخت وعید آئی ہے، اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنے کا جو ہے کہ مترادف قرار دیا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ سود کے اوپر مال و دولت بنا لینا، اپنی عمارتیں کھڑی کر لینا اور جائیدادیں بنا لینا، پھر ان جائیدادوں سے پھر مال حاصل کرنا اور سمجھنا کہ ہم تو بہت سیکیور ہو گئے ہیں اور ہم نے تو بہت اپنے آپ کو جو ہے اسٹیبلش کر لیا ہے. تو یہ قرآن جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت سود کے ذریعے سے بنائی ہوئی دولت کو جو ہے اللہ مٹا دیں گے اور خیرات جو کی گئی ہے اس کو بڑھائیں گے. تو سود کا ذکر ہے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سود، تفسیر عثمانی میں ہے کہ سود کا مال کتنا ہی بڑھ جائے انجام اس کا افلاس ہے. بڑی سخت وعید ہے کہ انجام اس کا افلاس ہے، یعنی انجام اس کا غریبی ہی ہوگا چاہے کتنا ہی بڑھ جائے. تو اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمیں اپنے حفظ ایمان میں رکھیں
اور سودی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 282 ہے، اس میں ایک بڑا اہم حکم ہے، بہت ہی اہم، جو کہ روزمرہ کے معاملہ سے تعلق رکھتا ہے۔ عموماً قرض لینا دینا یہ ہوتا ہے لوگوں میں، تو وہاں اس آیت کے اندر حکم ہے کہ قرض لیتے وقت لکھ لیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ عموماً لوگ جو ہے اس میں، جیسے اگر کسی جاننے والے کو قرض دے رہے ہیں، کسی دوست کو دے رہے ہیں، کسی رشتہ دار کو دے رہے ہیں، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو لکھتے نہیں ہیں، کہ بھئی ہم لکھنے کو معیوب سمجھتے ہیں کہ لکھا جائے تو پھر بری بات ہوگی کہ ہمیں تم پر اعتماد نہیں ہے یا ٹرسٹ نہیں ہے۔ تو یہ بات غلط ہے۔ قرآن ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ جب یہ معاملات کیا کرو لین دین کے، تو انہیں لکھ لیا کرو، تاکہ آگے جا کر، کیونکہ شیطان تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ بھئی شیطان تو چاہے کتنا ہی، شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ کی دوستیاں خراب ہوں، آپ کا بھائی چارہ خراب ہو، آپ کی رشتہ داریاں خراب ہوں۔ شیطان تو لگا ہوا ہے ان کاموں میں، اور وہ شیطان بھڑکانے میں ہر وقت ہے، وسوسے ڈالنے میں ہر وقت ہے، اور وہ جو ہے آپ کو سبز باغ دکھانے میں ہر وقت آگے آگے رہتا ہے۔ تو چاہے کتنا ہی تعلق کیوں نہ ہو، اگر لین دین کے معاملات کیے جا رہے ہیں تو انہیں لکھ لیا جائے۔ یہ ہے آیت نمبر 282 کے اندر۔ پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں جو ہے یہ یا اس کے بعد جو ہے الحمدللہ ہم اختتام تک ہی پہنچ گئے، کوشش کی کہ پوری صورت جو ہے وہ اس کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ تو پھر جو آخری رکوع ہے اس کی بھی بڑے فضائل ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو یہ یہاں سے لے کر جو آخری رکوع جو آتا ہے اینڈ تک، کہ یہ رات میں جو احادیث کے اندر آتا ہے، جس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جو رات میں یہ ان آیات کو پڑھ لے آمن الرسول سے لے کے آخر سورہ تک، تو پھر شیطان جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں شیطان گھس نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے اندر ایک بہت اچھی وہ بھی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ رب العزت جو ہے کسی کے اوپر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، کیونکہ اس آیات کے شروع میں وہ یہ ہے اس رکوع میں کہ اللہ رب العزت جو تمہارے دلوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے، اور تمہارے جو اس پر بھی تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اگر کوئی برائی نہ کریں لیکن اس کا صرف دل میں ارادہ بھی آ جائے، اگر تھوڑا سا خیال بھی گزر جائے، تو اللہ رب العزت کے سامنے تمہاری پکڑ ہو جائے گی۔ تو پھر یہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ اس میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ تمہارے اوپر تمہاری برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ تو ایسی کوئی چیز جس وہ گناہ جو کیا نہ گیا ہو، اس پر آپ سے جو ہے سرزنش نہیں کی جائے گی۔ تو الحمدللہ سورہ بقرہ کا ایک چھوٹی سی سمری، تھوڑا خلاصہ، جو کہ بہت ہی مختصر میں نے کیا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے بتایا کہ تفاسیر کے اندر لکھا ہے اس میں کہ اس کے اندر 1000 احکامات ہیں، 1000 جو ہیں نصیحتیں ہیں، 1000 معاملات کا ذکر ہے۔ اس کے اندر جو ہے بہت سی جو کلاسیکل تفاسیر ہیں ان کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، لیکن موٹی موٹی باتیں جو ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کو میرے لیے بھی نفع کا باعث بنائے اور آپ کے لیے بھی نفع کا باعث بنائے۔ اور جتنی باتیں میں نے کی ہیں دوبارہ ان کے بارے میں وضاحت کر دوں کہ یہ میں نے یہ کوئی نئی تشریح یا کوئی نئی بات بتانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جو باتیں جو آپ کو بتائی بھی ہیں کہ کہاں نماز ہے، کہاں روزہ ہے، کہاں طلاق کے مسائل ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر آپ ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تو جہاں آپ اپنے دل کی بات لگا کر کوئی حکم جو ہے وہ سمجھیں کہ آپ نے سمجھا اپنی عقل کے حساب سے کہ یہ صحیح ہے، تو ایسا نہ کریں، بلکہ جب ان آیات پر آپ پڑھیں، ان احکامات کے بارے میں پڑھیں، تو ان کے بارے میں کسی عالم دین سے بھی بیٹھ کر تھوڑی بات کر لیں، ان سے تھوڑا سمجھ لیں۔ تو یہی مقصد ہے اس سیریز کو ریکارڈ کرنے کا، کہ قرآن کا شوق اور قرآن کا ذوق ہمارے اندر پیدا ہو۔ شکریہ۔ انشاءاللہ پھر آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی سورہ آل عمران کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔